الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی رواہ ابو داؤد. وعن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رواہ النسائی والدارمی. دو حدیثیں میں نے آج سجدے کی دوسری فصل سے پڑھی ہیں اور انہی دو حدیثوں پر جو ہے فصل ثانی ختم بھی ہو رہی ہے. پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس سے ہے جو بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان کہتے تھے رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا. دو سجدوں کے درمیان جو ہے وہ جلسہ ہے. ایک سجدہ کر کے جب آپ بیٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر ٹھہر کر کے دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو درمیان میں جو آپ بیٹھتے ہیں وہ ہے جلسہ. وہ ہونا ہی چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی آپ نے سر اٹھایا ہی ہے اور پھر سر جھکا. تھوڑا سا وقفہ چاہیے. ابھی سلسلے میں کافی زور دے رہا ہوں لیکن بگڑی ہوئی عادت سدھرتے سدھرتے ٹائم لگتا ہے. لوگوں کی ایک عادت ہو چلی ہے ایک سجدہ جیسے کرتے ہیں دوسرا فوراً کر لیتے ہیں. ابھی تیسری فصل میں جب آپ سماعت شروع کریں گے تو پھر آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ اسی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ. اس بندے کو تو لگا کہ ہم نے تو نماز پڑھی ہے. خدا کے دیکھنے کا مطلب کوئی ذرہ بھی اس کی نگاہ سے چھپتا نہیں ہے. یہ جو آیا کہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں آ رہا ہے آگے اس کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا یعنی نظر رحمت نہیں کرتا. دیکھتا تو ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ابھی سر اٹھایا ہے جلسہ کیا نہیں ہے پھر دھن سے مار دیا اس نے سجدہ. اور یہ آفت جو ہے ہم بری طرح سے بدلے صغیر پاک و ہند میں دیکھ رہے ہیں. عرب میں کبھی آپ کو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اس لیے اتفاق نہیں ہوتا کہ وہاں ایسے عقیدے کے لوگ ہیں کہ خدا کی پناہ اس سے اللہ بچا لے. اور ان کے عقیدے کی تباہی کا راز مغرب کی بے تحاشا غلامی ہے. لیکن جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا تو جلسے میں اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر سجدے میں تھے. دور ہی سے کبھی دیکھ لیجئے گا. اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہے اور کتاب و سنت میں سجدے کی جو کیفیت بیان کی ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. یہاں نہ کتاب پڑھا ہے نہ کسی کتاب والے سے کچھ سنا ہے. دائیں بائیں سے کچھ سن لیا اور اٹھا کے اپنا سر پٹک رہے ہیں. تو حضور جب ایک سجدہ فرما لیتے ہیں تو بیٹھ جاتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے. وہ عبداللہ ابن عباس کو جلسے میں سب سے پہلے کہتے تھے اللہم اغفر لی اللہ اے اللہ مجھے معاف کر دے. حالانکہ کلام پاک میں آیا کہ بغیر کہے قدرت نے کہا کہ اے محبوب تمہارے جو خلاف اولا بھی کام ہوئے ہیں ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے اور تمہارے صدقے میں تو اولین و آخرین بخشے جائیں. لیکن پھر بھی پہلی بولی جو حضور کی نکلتی تھی جلسے میں اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف کر. تو یہ بندگی یہی چاہتی بھی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگی جائے. دوسرے یہ کہ تعلیم امت کے لیے کہ امت سیکھے کہ نماز میں اپنی مغفرت مانگو کہ اللہ مجھے معاف کر دے مجھے بخش دے. پہلی بولی ہے جلسے میں. پھر کہتے ہیں آپ ورحمنی اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم کر. رحم حضور نے اتنا کیا ہے کہ انہیں رحمت للعالمین بنا دیا اور ان کی شان رؤوف الرحیم ہے. لیکن اس کے بعد بھی رحمت مانگی رہے اس لیے کہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں خدا کی رحمت کا. بہت زیادہ رحمت ہے. مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم کر. اللہم اغفر لی وارحمنی. یہ بھی امت کے لیے ہے. جب مجھے معاف کر دیا تو میرے اوپر رحمت کر. واہدنی اور مجھے اپنی طرف راہ دے دے. حالانکہ اپنی طرف اس طرح راہ دی کہ معراج میں بلا ہی لیا ان کو
لیکن یہ سب تعلیم امت کے لیے کہ اللہ مجھے ہدایت جس کے پاس بھی ہے خدا کی دی ہوئی ہے، مجھے ہدایت دے، اپنی طرف راہ دے۔ یہ محض ارادۃ الطریق نہیں ہے، ارادۃ الطریق تو نبی کی شان ہے، راستہ دکھانا، اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ دکھانا ہے، یہ انبیاء کی شان ہے۔ خدا کی شان ہے اپنے تک پہنچا دینا، ایصال المطلوب، کہا مولا اپنے تک پہنچا دے مجھے، ایسی ہدایت دیتے تجھ تک پہنچ۔ تو ہر سجدے میں حضور وہاں پہنچتے تھے۔ جی صاحب، یہ سجدے کی برکت۔ تو آپ کہتے وحدنی، پھر آپ کہتے وعافنی، اور مجھے عافیت دے، اور سب قیمتی الفاظ ہیں۔ وعافنی، یہ وہی جلسے میں پڑھتے تھے، وعافنی، مجھے عافیت دے۔ عافیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر طرح کی صحت سے نواز اور بلاؤں سے دور رکھ، عافیت مانگ لو، مجھے عافیت دے، بچا لے۔ جو بلائیں ہیں وہ ارضی ہوں کہ سماوی ہوں، آسمانی آفات ہوں کہ زمینی ہوں، سب سے مجھے بچا لے۔ وعافنی، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ حالانکہ جو کچھ اترتا ہے رزق حضور ہی کے ہاتھ سے بڑھتا ہے، پھر بھی حضور کرے مجھے رزق عطا فرما، یعنی عطا تو تیری ہے، یہ جو کچھ ہے رزق سب اللہ تیرا دیا ہوا ہے، میں تو اس کو بانٹنے والا ہوں نا، اس کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں بانٹتا ہوں، مجھے رزق دے۔ یہ جلسے میں کہتے تھے۔ اب اتنا کہنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے بھیا؟ میں ان لوگوں کی طرف کی سخت مخاطب ہوں جو ایک ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، اسے دن سے مارتے ہیں، کیا حال ہوگا ان کا؟ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے، کچھ نہیں سیکھا انہوں نے، زندگی بھر کچھ نہیں سیکھا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ بلا بے تحاشا ہے، کوئی ایک دو کی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں وہ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، واقعی خدا رسیدہ بزرگ ہیں، ان کا حال ہے، وہ تو اتنی دیر بیٹھتے کہ لگتا ہے بھول گئے دوسرا سجدہ کرنے کو، ان کو پڑھتے آپ نے نہیں دیکھا۔ کبھی دیکھ لیتے آپ حضور مفتی اعظم ہند کو یا اعلیٰ حضرت کو، پھر لگتا کہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ نام صرف سنا ہے اعلیٰ حضرت کا، کام اعلیٰ حضرت کا سامنے نہیں آیا، نام آیا۔ اس نام سے پوری دنیا واقف ہے، یہ بہت عظیم شخصیت تھی، لیکن ان کا کام سامنے نہیں آیا جیسا آنا چاہیے تھا، ہم ان کے کام کو سامنے نہیں لا سکے، بہت مشکل۔ اس کو ابو داؤد شریف نے روایت کیا ہے۔ اب ایک حدیث اور رہ جاتی ہے جو جناب حذیفہ سے، اس کو ابو داؤد نے روایت کی اور ترمذی نے، دو کتابوں کا نام دیا جو سن چکے آپ۔ جناب حذیفہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول بین السجدین رب اغفر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہتے ہیں۔ انہوں نے اتنا ہی سنا تھا تو اتنی روایت کر دی، رب اغفر لی سن لیا، اور پوری روایت وہ ہے جو سید المفسرین سے ہے کہ اتنا ہی نہیں کہتے تھے رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ کہتے تھے، اوپر پوری روایت ہے، یہاں صرف یہ ہے کہ اللہم اغفر لی، انہوں نے جتنا سنا اتنی روایت، اور صحابی کی شان ہی ہے، ان کے سننے میں جو آیا وہ روایت کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ نہ گھٹاتے تھے نہ بڑھاتے تھے، اور آج بھی کسی کی مجال نہیں کہ کچھ اس میں گھٹائے ہو بڑھا، اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہیں پر یہ دوسری فصل بھی ختم ہو گئی۔ اب چونکہ تیسری فصل میں بھی سجدے کے کچھ بہت چیدہ بات تو ہے، لیکن وہ لمبی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس موقع پر پھر تیسری فصل ختم کر کے بھی ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ آج